صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. یہ ہے صحیح بخاری کی دوسری حدیث، کتاب الوحی، وحی کے متعلق ہے۔ ہم سمجھیں گے، ہم جانیں گے انشاءاللہ اس حدیث سے کئی سارے نکات، بہت ساری باتیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں حدیث مصطفیٰ کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ یہ روایت ہے سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحی، حضور آپ پہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نزول کی کیفیات بیان کی۔ فرمایا احیانا، کبھی کبھار، یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھار یہ وحی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کے بجنے کی طرح، مثلا کی طرح، سلسلہ الجرس، الجرس گھنٹی کو کہتے ہیں، سلسلہ گھنٹی سے بجنے سے جو آواز آتی ہے اس طریقے سے مجھ پہ وحی آتی ہے۔ وہو اشدہ علیہ، اور یہ جو وحی کا اس وقت کا آنا ہے نا، اس طریقے سے آنا ہے، اس کیفیت میں آنا ہے، یہ مجھ پہ سب سے زیادہ سخت ترین صورت ہوتی ہے وحی کی۔ فیفسم عنی، فیفسم، جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، انی مجھ سے، وقد وعیت، اور یقیناً وعیت میں یاد کر لیتا ہوں، عنہ اس وحی سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، ما قال، جو کچھ بھی اس فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ میں سارے کا سارا یاد کر لیتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا، اور دوسری صورت، کبھی کبھار، یتمثل للملک رجلا، یتمثل کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صورت اختیار کرنا، صورت اختیار کرتا ہے لی میرے لیے، الملک فرشتہ، رجلن ایک آدمی کی، فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یعنی آدمی کی صورت میں آتا ہے فرشتہ، فاعی ما یقول، تو میں یاد کر لیتا ہوں وہ ساری باتیں جو فرشتہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، یقیناً میں نے دیکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ينزل علیہ الوحی، کہ آپ پر وحی کا جب نزول ہوتا تھا، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دنوں میں، فیفسم عنہ، پھر جب آپ سے وحی ختم ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ، یقیناً آپ کو جو پسینہ تھا، لِيَتَفَسَّدُ، آپ کی جو پیشانی تھی، جبین پیشانی، لِيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اس سے پسینہ بہہ رہا ہوتا، آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی۔ یہ کچھ صورتیں
آپ نے ترجمے کے ساتھ سماعت کی ہیں۔ اب چلیے اس کے نکات کی طرف اور اس سے نکلنے والے اسباق کی طرف۔ سب سے پہلے اس روایت میں ان عائشہ ام المؤمنین کے لفظ آئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ان کی مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے، حدیث سے بھی ہمیں اس کی تصدیق مل گئی۔ عن عائشہ ام المؤمنین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جو مومنین کی ماں ہیں۔ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی امانت دیکھیے، کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ نہیں گزارا، لیکن وہ خود سے نہیں کہہ رہی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کے اوپر اس طرح وحی کا نزول ہوتا، وہ بالکل بیائی ہی جو صورتحال اس وقت ہوئی تھی وہی صورتحال ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ پہلا نقطہ کہ ہمیں عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی امانت اور دیانت، کہ انہوں نے ان الحارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ کہہ کے یہ بات ثابت کی کہ یہ بات میں نے نہیں سنی اور نہ ہی میں نے سوال کیا۔ وحی کے متعلق سوال کرنے والے صحابی کا نام بھی ذکر کیا، وہ کون ہے؟ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں پہ کسی اور کی تعریف بنتی ہے تو کسی اور کو اس کا حق دینا چاہیے، اپنے آپ کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں اپنے نمبر نہیں بڑھانے چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو جہاں موخر رکھنا ہے وہاں موخر رکھیں، جہاں لوگوں کو مقدم کرنا ہے وہاں لوگوں کو مقدم کریں۔ یہ چیز ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے۔ تیسری بات، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی رسول کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کسی چیز کا اگر علم نہ ہو تو شرم و شرمی میں ہم خاموش نہ رہیں، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تم سے کوئی سوال کرے، تمہیں آتا ہے جواب تو کہہ دو، اس کو جواب دے دو، اگر نہیں آتا واللہ عالم کا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، آپ واللہ عالم کہا کرتے تھے جب آپ کو اس کا جواب نہ آتا۔ چوتھی چیز، فقال یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا۔ ادب، صحابی رسول کا ادب دیکھیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، اے محمد، حالانکہ جو سختی سے کفار وغیرہ بات کرتے تھے وہ محمد کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ اور اسی جملے میں پانچواں نقطہ میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، رسول اللہ کہا گیا، جیسے ہمیں قرآن سے ملتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایسے حدیث سے ہی مل گیا۔ اور اسی جملے میں چھٹا نقطہ وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے کو صحابہ لفظی طور پہ بھی کہا کرتے تھے۔ یہ 6 نکات کے بعد کیف یاتیک الوحی، سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وحی کا نزول کیسے ہوا کرتا تھا، وحی نازل کیسے ہوتی تھی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ کیوں؟ وحی ایک دین کا اہم جو ہے وہ حصہ ہے، اس کے بغیر دین کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وحی کے متعلق اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کی اہمیت دیکھیے کتنی اجاگر ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، احیاناً، آپ جواب دے رہے ہیں، احیاناً یاتینی مثل صلصلۃ الجرس۔ احیاناً لفظ کہنے سے معلوم ہوتا ہے، احیاناً کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، مطلب ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جی وحی کے نزول کے کئی طریقے ہیں، صرف ایک ہی طریقے سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا 7واں نقطہ ہے، مختلف طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس میں اب ایک طریقہ کیا ہے؟ یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے۔
وهو اشدہ علیہ، اور یہ جو صورت ہوتی ہے نا، مطلب آپ دیکھیں آپ سوئے ہوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں اور گھنٹی بجنا شروع ہو جائے، آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہوں، ایک تو ہے کہ دور نہیں کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ تو وہی جب نازل ہوتی تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی تھی، معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، حالانکہ گھنٹیاں بجتی نہیں تھیں لیکن معلوم ایسے ہوتا تھا، اس کا احساس ایسے ہوتا تھا۔ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علیہ، مجھ پہ سب سے زیادہ سخت طریقہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے بھی وحی کا نزول کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ سختی سے کیوں کیا؟ سختی سے کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ تاکہ امت کو جب بھی زندگی میں کبھی سختیاں آئیں تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال سامنے ہو اور وہ اپنی سختیاں بھول جائیں کہ ہم نے اپنے نبی کو بھی تو سختیاں عطا کی ہیں۔ یہ 8واں نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آسانی سے وحی کا نزول ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سختی کے ساتھ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی جا رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے امت کو یہ بات سکھانی تھی کہ زندگی میں جب بھی سختی والے معاملات آئیں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے، جیسے اگر کوئی بچے آپ کے پاس آ کے تنگ کرنا شروع کر دیں، گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں، آپ ان کو بجائے مارنے کے پیٹنے کے پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ سختی ہمارے نبی نے برداشت کی ہے۔ اور بھی اس طرح کے بے شمار نکات نکل سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وقت وعید فیفصم عنی، جب وہی جو ہے مجھ سے ختم ہو جاتی، وہ چلے جاتا جبریل، وقت وعید تو عنہ ما قال، تو میں اس سے یاد کر لیتا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، 9واں نقطہ کہ وحی کو یاد کرنا۔ جو بندہ آج وحی کو یاد کرے گا وہ کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وحی کو یاد کرنا۔ اس لیے ہمارا 9واں نقطہ یہ بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وحی کو یاد کرنا چاہیے۔ اور وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن حکیم ہے، وحی خفی حدیث مصطفیٰ ہے، یہ دونوں وحی ہیں۔ جیسے اللہ قرآن فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی مرضی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، ان کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ اسی سے بولتے۔ یہاں پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے، 10واں نقطہ، وقد وعیت عنہ ما قال کے لفظ سے، جو اس نے کہا، اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا فرشتے کا بالخصوص نام لے کے، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ، فرشتہ، کہ وہی جو ہے وہ اللہ فرشتے کے ذریعے بھیجا کرتے تھے۔ صرف ایک مقام یا وہ خاص مقامات جس میں اللہ تعالیٰ خود یا تو الہام کر دیتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپ نے جو معراج پہ آپ کو بلایا تو سدرۃ المنتہا تک صرف جبریل علیہ السلام اور اللہ کے نبی گئے، پھر وہاں سے آگے صرف اللہ کے نبی گئے، جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے۔ تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ملاقات کر کے ہیں لیکن آپ کو دیکھا نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، کلام ہوئی ہے اللہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک 10واں نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہی فرشتہ لے کے آیا کرتا تھا۔ 11واں نقطہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ، کہ فرشتہ کسی آدمی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتہ کسی نہ کسی آدمی کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ آج بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس چکے ہو، کہیں پریشانی میں ہو، لیکن آپ نمازی ہو، آپ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، آپ کا تعلق مساجد کے ساتھ قائم ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، خواہ وہ انسانی شکل میں آئیں۔ جس طرح ایک حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کی کیلیں ہوتی ہیں، کیلیں، میخیں،
کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، کیلیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ کیلیں سے مراد کیا ہے کہ وہ مسجدوں کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ مساجد کی فکر ہوتی ہے، مسجد میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، اور وہ مسجد کے لیے اگر کوئی کام نہ ہو تو پریشان رہتے ہیں، مطلب اس طرح مساجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی بھی وہ حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو ہم 11ویں نقطے میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسجدوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غابوا یفتقدونہم، جب وہ کبھی کبھار مسجد میں نہیں آتے، غائب ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یفتقدونہم، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ غیر انسانی شکل میں ہو، خواہ وہ غائب ہو کے ڈھونڈیں ان کو چاہے وہ حاضر ہو کے ڈھونڈیں۔ مطلب یہ عقیدہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور دوسری بات وَإِذَا مَرِضُوا عَادُوهُمْ، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے ان کی عیادت کے لیے دوڑتے ہیں۔ تیسری بات وَإِذَا كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، جب وہ لوگ کسی ضرورت میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، اعانوہم، تو فرشتے جا کے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ جملہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کو ظاہری طور پہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھی بھیج سکتا ہے ان کی اعانت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ 11واں نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرشتہ مردوں کی صورت اختیار کر سکتا ہے، یہ ہر لفظ رجلاً مرد کے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ بالخصوص ایک صحابی تھے آپ علیہ السلام کے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ یہ 11 نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اگلے حصے میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، پھر وہ مجھ سے گفتگو کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جب ظاہری صورت میں آئے تو وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 12واں نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے اور لکھ لیجئے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، آپ نے فرمایا پھر جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ نقطہ ہمارے پاس دوبارہ آ رہا ہے اس وضاحت کے ساتھ کہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے باتیں، ہمیں وحی کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں حدیث مصطفیٰ یاد ہونی چاہیے، ہمیں قرآن کی آیات یاد ہونی چاہیے۔ فَأَعِي مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا میں اسے یاد کر لیتا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ یہاں تک تھی حدیث، احیاناً سے لے کے ما یقول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، وہ کیا کہتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، یہاں پہ ایک اور بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ جہاں بھی عربی زبان میں قد کے ساتھ لام آ جائے، قد کے ساتھ لام لقد ہو گیا تو اس کا معنی قسم میں ہو جاتا ہے۔ یہ 13واں نقطہ لکھ لیجئے کہ قد کے ساتھ جہاں بھی لام آ جائے تو معنی قسمیہ ہو جاتا ہے، لقد ولقد، اور قسم سے رأیتہ، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے، ینزل علیہ الوحی، کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں وحی جب نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کی حالت کیا تھی، فیفسم عنہ، وحی جب ختم ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ تو ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں تو پسینے کا آنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وحی کے نزول کی کیفیت جو آپ نے خود بتائی تھی کہ یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، اتنی سخت ہوتی تھی کہ اس سختی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر سے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے اور آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ تو یہ 14واں نقطہ لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بذات خود دیکھا، آپ کی وہ بات جو آپ نے خود بتائی اس کی تصدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ وہ کیا کی کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی وہی جب ایسے نازل ہوتی
تو آپ کا جسم، آپ کی پیشانی جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ یہ 14 نکات اس حدیث سے ہم نے اخذ کیے ہیں۔ اس حدیث سے بالخصوص بنیادی طور پہ ایک ایسا سبق جو ہم نے سیکھا ہے، ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والا سبق کہ جو شخص مقدم ہے اس کو مقدم کرنا چاہیے، اس کی جو تعریف بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے، وہ چھپانی نہیں چاہیے۔ ایک یہ سبق ہم نے اخذ کیا۔ دوسرا سبق کہ وحی کو ہم نے یاد کرنا ہے، وحی کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تیسرا سبق، اگر ہمیں کوئی بات نہیں آتی تو ہم نے سوال کرنا ہے، لوگوں سے پوچھنا ہے، جس سے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے، علماء سے سوال کرو، پوچھ لو۔ تو یہ چند اسباق جو ہیں، اور بھی بہت سے اسباق نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ سبق ہم نے ام المؤمنین سے اخذ کیا تھا کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سیدہ عائشہ اور جتنی ازواج ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں، ام المؤمنین۔ دیانتداری کا بھی یہ یہاں سے دیانتداری ثابت ہوتی ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کہ جو جس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے، یہ دیانتداری اور امانتداری ہے۔ یہ چند اسباق و چند نکات ہم نے اس حدیث سے اخذ کیے ہیں، یہ آپ لکھ لیجئے، اسے لکھا کیجئے تاکہ زندگی میں آپ کو فائدہ دے۔